جب بھی میاں اور بیوی کے درمیان شادی ہوتی ہے تو حق مہر دیا جاتا ہے، اور یہ حق مہر جو ہے نکاح نامے میں تحریر ہوتا ہے۔ اور حق مہر کے لیے جو دو طریقے ہوتے ہیں، اس میں ایک تو نقد جو ہے وہ 3,000 4,000 5,000 10,000 جتنا بھی ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر حق مہر کی دو مزید اقسام ہوتی ہیں۔ ایک حق مہر جو ہے وہ پرامپٹ ہوتا ہے، اور ایک ڈیفرڈ ہوتا ہے۔ پرامپٹ فوری طور پہ ادا ہو جاتا ہے، اور ڈیفرڈ جو ہے دو صورتوں میں وصول کیا جاتا ہے۔ ایک خاوند کی موت کی صورت میں وصول کیا جاتا ہے، دوسرا اگر خاوند بیوی کو طلاق دے دے تو اس صورت میں وصول کیا جاتا ہے۔ ایسے حق مہر کو ڈیفرڈ حق مہر کہا جاتا ہے۔ اور یہ حق مہر کے جو کالم ہیں، یہ نکاح نامہ کے کالم نمبر 13 سے لے کر کالم نمبر 16 تک صرف حق مہر کو بیان کرتے ہیں۔ اور حق مہر اگر کالم میں لکھا ہوا ہو تو اس کو پریزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہوتی ہے۔ یہ واحد چیز ہے جس کو پریزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہوتی ہے۔ میرج، میاں بیوی کے درمیان میرج آپ سمجھتے ہیں یہ ایک سماجی معاہدہ ہے، اور اس میں نکاح نامہ ہوتا ہے۔ اب قانون کے مطابق نکاح نامہ رجسٹرڈ ہوتا ہے، اور نکاح رجسٹرار کو نکاح کے رجسٹر کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو تمام انٹریز نکاح نامہ میں ہوتی ہیں ان کو پریزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بیوی اپنے خاوند سے حق مہر لینا چاہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بیوی خاوند کے خلاف دلاپا نے حق مہر کا دعویٰ دائر کرتی ہے، جو کہ مسلم فیملی کوڈ کے تحت کیا جاتا ہے۔ اور اس دعویٰ جو ہے یہ فیملی کوڈ میں ہی ہوگا، اور اس دعوے کو نپٹانے کے لیے جو مدت ہے 6 ماہ کی مدت ہے۔ 6 ماہ کے اندر اندر اس دعوے کو جو ہے وہ نپٹانا ہوتا ہے۔ اور حق مہر جو ہے عمومی طور پر مل جاتا ہے، اس کے لیے جو ہے کوئی بڑے پیمانے پر تردد کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ حق مہر جو ہے وہ اس کے لیے دعویٰ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ڈرافٹ کیا ہوا ہو، اور اس کے اندر فیکٹس اور سرکمسٹانسز جو ہے وہ سارے لکھے ہوئے ہوں، اور اکارڈنگ ٹو دی نکاح نامہ جو ہے وہ اگر اس کے انٹریز کے مطابق لکھا جائے تو یہ دعویٰ جو ہے بہت جلدی ڈگری ہو سکتا ہے۔ تو امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔